اللہ کے ولی اور اللہ کی ولی کا ایمان افروز واقعہ سننے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں آپ کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پاک اسلامک سٹائل چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ۔ تو دوستو، آج میں آپ کو اللہ کے ولی اور ایک ولی کا ایمان افروز اور سچا واقعہ بیان کروں گا۔ اسے آخر تک ضرور دیکھیے گا اور سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ناظرین، جب کوئی شخص اللہ سے دوستی کرتا ہے تو انسان تو چرند پرند بھی اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک علاقہ میں عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے متقی اور پرہیزگار اور اللہ والے تھے۔ سارا وقت انہوں نے اللہ کے ذکر میں گزارا اور ساری زندگی میں آپ نے نکاح نہیں کیا۔ جوانی کی بہاریں گزر گئیں، بڑھاپا آ گیا، مگر عبادت میں مشغول رہے۔ ایک دن بیٹھے حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے کہ ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے آ گئی۔ اس کا مفہوم عرض کرتا چلوں۔ اس میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی جنت میں اکیلا نہیں ہوگا جو نکاح کی عمر میں نہیں پہنچا اور کسی وجہ سے اس عمر میں پہنچا اور اس کا نکاح نہیں ہوا تو وہ مسلمان مر گیا تو اللہ تعالیٰ مسلمان مردوں اور عورتوں کا آپس میں نکاح کر دے گا۔ جب یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو ان کے دل میں خیال آیا کہ انہوں نے یہاں نکاح نہیں کیا مگر جنت میں تو ہونا ہی ہے، تو جنت میں میری بیوی کون بنے گی؟ اسی حسرت میں اس بزرگ نے دعا کی، یا اللہ، جنت میں میری بیوی کون ہوگی مجھے دکھا تو صحیح۔ پہلی رات جب انہوں نے دعا مانگی تو ان کی دعا قبول نہ ہوئی، اور اسی طرح انہوں نے دوسری رات بھی یہ دعا مانگی، اے رب کریم میری جنت میں ہونے والی بیوی تو دکھا، مگر اس کی دوسری رات بھی دعا قبول نہیں ہوئی۔ مگر بزرگ نے ہمت نہ ہاری اور تیسری رات بھی عبادت کرنے کے بعد دعا مانگی اور رب کریم کی بارگاہ میں گڑ گڑایا۔ رب کریم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کالے رنگ کی عورت ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیش حبشہ کی رہنے والی ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میرا نام میمونہ ولید ہے اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ بزرگ کی آنکھ کھل گئی، بہت خوش تھے کہ اسے پتہ مل گیا ہے۔ تہجد کا وقت تھا، انہوں نے نوافل ادا کیے، اس کے بعد نماز فجر باجماعت ادا کی اور سواری لے کر بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن زید بہت ہی مشہور تھے، وہاں کے لوگوں نے آپ کا بڑا استقبال کیا۔ حضرت کا نام ہی بہت بڑا تھا۔ آپ سے پوچھا گیا، حضور بتائے بغیر کیسے آنا ہوا، خیر تو ہے؟ اس پر آپ نے پوچھا کہ یار مجھے یہ بتاؤ، یہاں پر کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ جس پر سب لوگ حیران ہوئے اور کہنے لگے، حضرت آپ اتنی دور سے صرف میمونہ ولید کو ملنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کیوں، اس سے کوئی نہیں مل سکتا؟ نہیں حضور، وہ تو دیوانی ہے، لوگ تو اسے پتھر مارتے ہیں۔ بزرگ نے پوچھا، اسے پتھر کیوں مارتے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا، حضور کام ہی ایسے کرتی ہے، اگر کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر وہ ہنسنے لگ جاتی ہے، اور اگر کوئی ہنس رہا ہو تو اسے دیکھ کر رونا شروع کر دیتی ہے، اور ہاں وہ اجرت لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہے۔ آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل میں گئی ہوئی ہے، آپ یہاں پر آرام فرمائیں، وہ عصر کے بعد آ جائے گی تو آپ اس سے مل لیجئے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ عصر کس نے دیکھی ہے، مجھے بتاؤ وہ کس سمت کو گئی ہے؟ لوگوں نے کہا، حضرت جنگل میں نہ جائیں، بڑا خوفناک جنگل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کس طرف گئی ہے؟ لوگوں نے بتایا تو بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نکل گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جنگل واقعی خوفناک تھا، جنگلی جانوروں کی بھرمار تھی، قدم قدم پر کوئی نہ کوئی خوفناک جانور کھڑا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قربان جاؤں اس عورت کی مردانگی پہ کہ وہ اس جنگل میں کس طرح بکریاں چرا رہی ہے۔ شیروں نے ان بکریوں کو ابھی تک کھایا نہیں، اتنے خوفناک درندے بھی سب مل کر حملہ کریں تو وہ کیا کرے گی، کس کو روکے گی؟ آخرکار آپ فرماتے ہیں کہ جو جگہ ان لوگوں نے مجھے بتائی تھی میں اس جگہ پر پہنچ گیا، اور جب وہاں پر پہنچا تو میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ وہ منظر حیران کر دینے والا تھا۔ پہلا یہ
میمونہ ولید بکریاں نہیں چرا رہی تھی بلکہ اس جنگل میں جائے نماز بچھا کر نوافل ادا کر رہی تھی۔ بکریاں چرانا تو ایک بہانہ تھا کنارہ کشی کا۔ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ میمونہ سارا دن بکریاں چراتی ہے، لیکن میمونہ بکریاں نہیں چراتی تھی۔ دوسرا کیا دیکھا کہ میمونہ تو نماز پڑھ رہی تھی، مگر بکریاں کون چرا رہا تھا؟ بکریاں تو ایک جگہ نہیں رکتی، ادھر ادھر جاتی ہیں، کبھی ادھر اور کبھی ادھر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میمونہ نماز پڑھ رہی تھی اور شیر بکریاں چرا رہے تھے۔ بکریاں چر رہی تھیں اور شیر ان کے ارد گرد گھوم کر پہرا دے رہے تھے۔ اگر کوئی بکری بھاگتی کی فطرت میں شرارت کرنا شامل ہے، شیر اسے پکڑ کر واپس لے آتے، لیکن اسے کہتے کچھ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران و پریشان کھڑا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ فطرت کیسے بدل گئی؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ فطرت نہیں بدل سکتی، یہ شیر اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی؟ یہ شیر اور بکریوں میں دوستی کیسے ہو گئی؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران و پریشان کھڑا اور مجھے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا کب میمونہ ولید نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں، اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا، اس سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی اور میمونہ ولید کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے میمونہ ولید سے سوال کیا، اس سے پہلے ہم ملے نہیں اور ملاقات نہیں ہوئی ہماری، تو میرا نام آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ کو تو جواب کیا ملا؟ میمونہ ولید فرماتی ہیں کہ اے عبداللہ، جس اللہ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا ہے، اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ کہ فطرت کیسے بدل گئی۔ میں نے میمونہ ولید سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، شیروں نے بکریوں کے ساتھ دوستی کیسے کر لی؟ یہ تو ان کی غذا ہے، اگر شیر بکریوں سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ یہ معاملہ کیسے ہو گیا؟ میمونہ ولید فرماتی ہیں، جب سے میں نے اللہ سے صلح کر لی ہے، اس دن سے ان شیروں نے میری بکریوں سے بھی صلح کر لی ہے۔ ناظرین، رب کریم سے محبت کریں تاکہ دنیا آپ سب سے محبت کرے۔ اجازت چاہوں گا، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک، شیئر اور اس کے ساتھ ساتھ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔